जिन्नो परी सब मंगल गाए, जिन्नो परी सब मंगल गाए, छम छम नाचे हो के अब्दुल्ला के आंगन वाला, जन्मे आमिना के ललनवा भइले गुलजार भवन वाला, जन्मे आमिना के ललन। अल्लाह के हबीब पैदा हुए, इसे नहीं हुए थे तो सड़कों को जुलूस निकाल कर आए तौहीद की जाए। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान अल्लाह के हबीब से मोहब्बत का दावा कर रहा है, अल्लाह के हबीब से ताल्लुक का दावा करता है, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत का दावा है। आज मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, न अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजता है, न आप पर सलाम करता है, न आपका नाम लेता है। आज मुसलमानों, नबी की तौहीन जगह बेजगह की जा रही है, नबी के नाम पर मेला लगाया जा रहा है, नबी के नाम पर न जाने गाने किए जा रहे हैं। मुसलमान खुश है, मुसलमान ये कहता है अगर कि ये गाने वाला है लेकिन मोहम्मद का नाम लेता है, अगर कि ये गाने वाला है अल्लाह का नाम लेता है, अगर कि ये गाने वाला है कुरान का नाम लेता है। मुसलमान कव्वालियों में शरीक होता है, मुसलमान जलसों में भी शरीक होता है, मुसलमान इज्तिमा में भी शरीक होता है, अपने आप को मुसलमान कहता है। ये कव्वाली में जाने वाला मुसलमान, यहाँ तक नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मुसलमान, नबी के साथ गुस्ताखी करने वाला मुसलमान, नबी के शान को, नबी के दर्जात को ठेस पहुंचाने वाला मुसलमान, यहाँ तक कव्वाली में जाने वाले मुसलमानों, कव्वाली में जाकर तुमने कव्वाली को सजाया, नबी की सुन्नत को तुमने मिटाया, नबी के खिलाफ तुमने किया है, नबी की शान में गुस्ताखी की है। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की है, लेकिन अपने हबीब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कव्वाली में क्या होता है, अगर मोहम्मद का नाम ले ले, अगर हुजूर का नाम ले ले, अगर कुरान का नाम ले ले, अगर मक्के मदीने का नाम ले ले, अगर अल्लाह का नाम ले ले, मुसलमान ताली बजाता है, मुसलमान खुश होता है, कव्वाली जरूर कर रहा है, लेकिन हबीब का नाम लेता है, मोहम्मद का नाम लेता है, क्या कव्वाली करता है? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जिनके सदके में दुनिया बनाई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जिनके सदके में दुनिया बनाई, हाथ लेकर न जाओ खाली, भर दो झोली। मुसलमान ताली बजाता है, याद रखो साथ है, राज़िक है, देने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह युस्आ, राज़िक व मालिक व खालिक है, वही जात अल्लाह रब्बुल जलाल की जात है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सरकार मदीना हुजूर सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना कि आपके अखलाक ऐसे थे कि लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। अल्लाह के हबीब के पास हज़रत हंज़ला आते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया, हंज़ला को अंदर निफ़ाक़ पैदा हो गया। सरकार मदीना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं हंज़ला तू क्यों मुनाफ़िक़ हो गया? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जब आपके पास आता हूँ, आपकी मस्जिद से बैठता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत रहती है, आपसे बड़ी अक़ीदत रहती है, ऐसा महसूस होता है दुनिया में आज से ज्यादा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। कहा कि जब घर के अंदर जाता हूँ, घर जाता हूँ, ऐसा महसूस होता है मोहब्बत में कुछ कमी है। बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है, घर वालों से मोहब्बत रहती है, दोस्त आवाज में मिलता हो तो ऐसा महसूस होता कुछ मोहब्बत में कमी आ गई। मुसलमानों, मोहब्बत कैसी, मोहब्बत किसे कहा जाता है, जरा मजनू से सीखो। मजनू, कई डुप्लीकेट मजनू पैदा हो गए। लैला भी बड़ी चालाक थी, कहा कि जरा पहचान ले मजनू कौन असल है। कहा अपने खादिम से ले आओ, जाओ कहो लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा टुकड़ा। अब ये है कि सब चले गए। जब गए मजनू के पास, बहुत सारे मजनू दीवाने बने थे। कहा कि भाई लैला ने गोश्त मांगा, अपने बदन से काट के दो। किसी ने कहा उसके पास चले जाओ, किसी ने कहा उससे ले लो। अब यह है कि जो असल मजनू था उसने बदन के एक एक हिस्से का गोश्त काट कर दिया और कहा कि हो सकता है कि मेरी लैला को मेरे बदन के इस हिस्से का गोश्त पसंद हो। इस मोहब्बत में अपने जिस्म को काटने जा रहा था, उसे तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। ये मोहब्बत थी मजनू को।
مجنو کا باپ ایک مرتبہ مجنو کو مکہ مکرمہ لے کر جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا آج تو لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہے کہ آج تو پاگل بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، باپ کہتا ہے مکہ مکرمہ میں اگر دعا کر دے گا بیٹا کہ تیرے دل سے اللہ تیرے لیلا کی محبت کو ختم کر دے، اللہ دعا قبول کر لیں گے۔ وہ مجنون کھڑا ہوتا ہے، باپ پیچھے کھڑے ہیں، دعا کرتا ہے الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ باپ پیچھے کھڑا ہے، آمین کہتا ہے الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کیا۔ باپ سر پہ ہاتھ دیا، جیسے حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ نے لکھا ہے، ایک منچر لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پیچھے پیچھے بھاگا اور کہا کہ تجھ سے بڑی محبت ہے، بہت زیادہ میں تجھے پسند کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کے پاس سچے سامنے میں نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا۔ لڑکی بڑی چالاک تھی، وہ اس نے کہا پیچھے مڑ کر، اچھا مجھ سے بڑی محبت ہے، کہاں بڑی محبت ہے، کہاں کہ دیکھ میرے پیچھے میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، لڑکی سینڈل اٹھائی، مارا ایک اس کو گال پر، اور مجھ سے محبت کی پیچھے کیوں دیکھا تھا؟ میرے دوست آج ہماری محبت بھی اللہ کے نبی سے اسی طرح ہو گئی، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قوالی کا اعلان ہو جائے شریک ہو جاتے ہیں، گانے بجانے کا اعلان ہو جائے شریک ہو جاتے ہیں، جانا لگ جائے شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری محبت اسی درجے کی ہے۔ سرکار مدینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ حنظلہ اگر تم بیوی سے محبت رکھتے ہو، بیٹے سے بھی محبت رکھتے ہو، بیٹی سے بھی محبت رکھتے ہو، بہن سے تمہیں محبت ہے، والدین سے تمہیں محبت ہے، دوست احباب سے تمہیں محبت ہے، تو حنظلہ تم مجھے بتاؤ اگر میری بات آ جائے، اگر میری بات ہو تمہارے گھر والے بھی ہو، اگر میری بات ہو تمہاری بیوی بچے بھی ہو، اگر میرا معاملہ ہو تمہارے دوست احباب بھی ہو، تم کس سے محبت کرو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت کی محبت غالب رہے گی۔ فرمایا حنظلہ تم منافق نہیں ہو، اللہ کے بھی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت ہے۔ آج میں کیسی محبت ہے میرے دوست، ہمیں اندازہ ہے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، صدمہ دیا ہوگا، آج محمد الرسول اللہ اعلان کر رہا ہے آج اس کا بدلہ لینے قیامت تک کے لیے نہ چھوڑے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ دیکھیں گے ٹائم آنے سے، دیکھیں گے قیامت آنے سے دیکھے جا رہا، جب موت آئے گی دیکھیں گے، جب دیکھیں گے موت آ جائے گی تب نماز پڑھیں گے، جب موت آئے گی دیکھیں گے۔ اس وقت ان کو نظر نہیں آتا، یہ جو چاہے کر ڈالے، یہ جو چاہے اپنا لے، یہ جو چاہے جس طرح زندگی گزار لے، یہ کہتا ہے جب وقت آئے گا اللہ فرماتے ہیں جب وقت آ جائے گا تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو میرے دوستوں وہ صحابی کھڑے ہوئے، صحابی مجمع کے اندر سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں موقع پر مارا تھا میری پیٹھ پر، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے، پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے تھے، گالی دینے والوں کو دعا دیتے تھے، آپ کیسے اس کو چھری مار سکتے تھے؟ لیکن صحابہ میں چین گوئیاں شروع ہوئی، اللہ کے حبیب نے منع کہ رک جاؤ، اس کو بدلہ لینے دو تاکہ قیامت تک کے لیے بدلہ نہ چھوڑے۔ مسلمانوں اسی اثنا میں آدمی کہتا یا رسول اللہ جب آپ نے میری پیٹھ پر ضرب لگائی تھی تو میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب کائنات کے مولا وہ سردار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی طرف پیٹ کر کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا لیا، اور جیسے ہی ہٹانا تھا وہ صحابی لوگ اللہ کے حبیب سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی مہر نبوت کو جنت حاصل کر لو۔ اللہ کے بھی آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ روح مصطفیٰ کے جیسا کوئی آئینہ نہیں ہے،
یہ بتا رہا ہے قرآن، یہ میرا کہاں نہیں ہے، اسے چوم کر عمر میں یہ کہا کہ سنگ اسود، اسے چوم کر عمر میں یہ کہا کہ سنگ اسود، تجھے چومنے کا مقصد تجھے پوجنا نہیں ہے، تجھے چومنے کا مقصد تجھے پوجنا نہیں ہے، رخ مصطفیٰ کے جیسا۔ تو میرے دوستو اللہ کے حبیب کے اخلاق کو دیکھیے، ایک یہودی آپ سے مہمان بنا ہوا ہے، یہودی ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ اپنے گھر مہمان بناتے ہیں۔ میرے دوستو گھر کا تمام جو کھانا رکھا ہوا تھا آپ نے گھر سامنے لا کر رکھ دیا، وہ یہودی پورا کھانا اکیلا کھا گیا۔ حالانکہ جہاں آدمی میں تو میزبانی کے آداب یہ لکھا ہے کہ کم سے کم مکمل کھانا صاف نہ کر دے، سالن وغیرہ، کیوں؟ تھوڑا چھوڑ دے تاکہ گھر والا یہ سمجھے میرا مہمان پیٹ بھر کر کھا لیا۔ کہ مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے، مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے، مہمان کو کھلانا مگر آسان نہیں ہے، یہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ میرے گھر کی یہ برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے گھر کی یہ برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ میرے دوستو مہمان بنا حضور پاک علیہ السلام کا سارا کھانا چپٹ کر گیا، کھا گیا، صاف کر گیا، اور اللہ کے حبیب نے اپنا بستر عطا کر دیا سونے کے لیے، جس بستر کی قیمت عرش معلا سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے بستر پر یہودی سو رہا ہے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ایک کافر ہمارے بستر پر بیٹھ جائے، ہمیں برداشت نہیں ہو۔ اللہ کے حبیب کے بستر پر ایک یہودی اسلام کا دشمن سویا ہوا ہے، سو گیا، صبح اٹھا، بہت بدماش، اتنا خطرناک انسان تھا کہ وہ غلاظت کر کے پاخانہ کر کے چلا گیا، پاخانہ کر کے چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ جان بوجھ کر، یہ اور بات ہے کہ بھائی غلاظت خود بخود آ گیا، طبیعت خراب ہو، جیسے 3 دوست تھے، یہ اسٹیشن میں سونے کا موقع ملا، ایک کمبل میں تینوں سو گئے۔ اب سردی کی رات کی، کسی نے تینوں میں سے بات طے پائی، دیکھو اگر کسی کا ریح خارج ہو تو بھئی بتا دے تاکہ ہم منہ باہر کر لیں اور کسی کو آپ کی بدبو محسوس نہ ہو۔ تو کہا کیا کریں گے؟ تو کہا کہ جس کو آئے وہ کہے آپ آ گئے۔ تو کمبل کے اندر تینوں تھے، تو ایک کو آیا، کہا آپ آ گئے، سب نے اپنا سر باہر کر لیا تو آ گئے۔ دوسرا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے کہا رہے آپ آ گئے، بھی سر باہر کر لیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تیسرا آدمی وہ بھی سویا تھا، اس کے بعد بدبو بہت تیز آ رہی تھی، بہت بدبو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تیسرے نے کچھ کہا نہیں، کہا کہ بھائی تم نے بتایا نہیں آپ آ گئے، کہا کہ کیسے بتاتا باپ آ گئے، کیسے بتاتا؟ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کے حبیب کائنات کے مولا وہ سردار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ غلاظت کر گیا۔ سرکار مدینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بستر پر غلاظت ہے۔ اگر دوست ہم ہوتے کہ بائک لے جاؤ، موٹر سائیکل لے جاؤ، گاڑیاں لے جاؤ، فلاں چھت میں فلاں پگڈنڈی میں پکڑو اسے پکڑو، اسے لنگا کرو، کالی چوڑا لگاؤ، کھنڈیا جوتا پہناؤ، نہیں کرتے، پنچایت بٹھاتے۔ سردار صاحب دیکھو یہ میں بستر میں غلاظت کر گیا، کیا کرتے؟ اللہ کے حبیب نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، بستر اٹھایا، یا کائنات کے امام الانبیاء بستر اٹھاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہو اڑا لے جاتی، مٹی کو اشارہ کرتے مٹی نکل جاتی، اور صحابہ حکم دیتے سارے اٹھا دیتے، لیکن محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے۔